ناظرین، دام محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فارا اپنی ماں کی یہ بات دل پہ لے لیتی ہے جب سارا اسے کہتی ہے کہ تم کمرے سے پرانی چیزیں نکال کے آخر کیوں پھینک رہی ہو؟ تم نے کون سا رخصت ہو کے سسرال جانا ہے؟ رہنا تو اسی گھر میں ہے نا۔ اب فارا کو تو سارا کی یہ بات سمجھو گولی کی طرح لگتی ہے۔ پہلے تو وہ ملک بلال سے اپنی ماں کی اچھی خاصی دھلائی کرواتی ہے، لیکن اس پر بھی اسے صبر نہیں آتا، تو وکی کے ساتھ اپنی ماں کی شکایتوں کی پوٹلی کھول کے بیٹھ جاتی ہے کہ امی کو پتہ نہیں میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے، دن رات اٹھتے بیٹھتے بس یہی تانے دیتی ہیں کہ تم کون سا گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہو عام لڑکیوں کی طرح، تمہارا تو شوہر ہی رخصت ہو کے یہاں آنے والا ہے۔ اب یہاں پر وکی کے چلاک دماغ میں فوراً آئیڈیا آتا ہے فارا سے اچھی خاصی رقم نکلوانے کا۔ تبھی فارا سے کہتا ہے کہ اگر سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے تو کیسا رہے گا۔ فارا کو وکی کی بات سمجھ نہیں آتی، تو باتوں میں لینے کے لیے فارا سے کہتا ہے کہ دیکھو، تمہاری امی جو چاہتی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہر ماں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی رخصت ہو کے الگ گھر میں جائے اور یوں ماں کا بیٹی کے گھر میں آنا جانا لگا رہے۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ وکی فارا سے کہے گا کہ ہم اپنا گھر خرید سکتے ہیں اگر تم تھوڑی سی ہمت دکھاؤ، جس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمت کیا دکھانی ہے، ملک بلال کی تجوریاں ہی خالی کرنی ہے نا۔ فارا کو اکسائے گا کہ تم اپنے ابو کی الماری سے تھوڑے بہت پیسے تو اٹھاتی ہی رہی ہو، لیکن اس بار تم نے بڑی رقم اٹھانی ہے اور کچھ جولری بھی اٹھا لینا۔ ان پیسوں سے میں ایک شاندار گھر خرید کے تمہارے ماں باپ سے کہوں گا کہ میں نے یہ گھر صرف اور صرف فارا کے لیے خریدا ہے اور شادی میں یہ گھر فارا کے نام کرنے والا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے اس کے بعد آنٹی کو اس شادی پہ نہ تو کوئی اعتراض ہوگا اور نہ ہی تمہیں اٹھتے بیٹھتے کوئی تانا دیں گی۔ فارا تو وکی کا آئیڈیا سن کے یقیناً خوش ہو جائے گی کہ وکی، یہ آئیڈیا آخر میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا، اور پھر جناب فارا وہی کرے گی جو وکی چاہتا ہے۔ لیکن فارا یہ نہیں جانتی کہ وکی اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کرنے والا ہے اور سارا کا ڈر سچ ثابت ہونے والا ہے۔ ابھی تو فارا جب اپنے باپ کو اپنی ماں کی شکایتیں لگاتی ہے تو ملک بلال سارا کو صاف دھمکی دے دیتا ہے کہ اگر میں شاہین جیسی عورت کو چھوڑ سکتا ہوں تو تم کیا چیز ہو، تمہیں چھوڑنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ خبردار اگر میری بیٹی کی خوشیوں کو نظر لگانے کی یا اس میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دونوں باپ بیٹی مل کے سارا کو وارن کرتے ہیں کہ تم نے نہ صرف شادی میں شرکت کرنی ہے بلکہ چہرے پر مسلسل اسمائل بھی رکھنی ہے تاکہ سب کو یہی لگے کہ تم اس شادی پر بہت خوش ہو، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تو ناظرین، سارا چونکہ مجبور ہے، اسے پتا ہے ملک بلال نے اگر اسے گھر سے نکال دیا تو اس کا تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں، اسی لیے وہ وہی کرے گی جو یہ دونوں چاہتے ہیں۔ لیکن جب ملک بلال اور فارا کو وکی چونا لگا کے جائے گا تب جا کے انہیں اندازہ ہوگا کہ سارا بلا وجہ ہی ڈری ہوئی نہیں تھی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ویسے ہمیں تو کوئی پرواہ بھی نہیں، کیونکہ ان دونوں باپ بیٹی کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ ان دونوں نے جو کچھ ارباز اور شاہین بیگم کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تو ان کے لیے دل میں ذرا برابر بھی نرمی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ادھر جناب فائنلی عماد صاحب اور نیاز حسین مل کے آخر سعدیہ بیگم کو کنونس کر ہی لیتے ہیں کہ تمہیں دماغی علاج کی سخت ضرورت ہے اور اس کا فائدہ صرف تمہارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو ہی نہیں ہوگا بلکہ تمہیں خود بھی ہوگا، کیونکہ سعدیہ بیگم جو ہر وقت نیگیٹو سوچتی ہیں اور ہر کسی سے لڑائی جھگڑے کو تیار ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے دیکھا جائے تو وہ بالکل اکیلی ہو کے رہ گئی ہیں۔ خیر، اب لگتا یہی ہے کہ سعدیہ بیگم میں آگے چل کے بدلاؤ آنے والا ہے، کیونکہ سائیکائٹرسٹ نہ صرف سعدیہ بیگم کی کاؤنسلنگ کرتی ہے بلکہ اس کے گھر والوں سے بھی کہتی ہے کہ جب تک یہ سیشن چلتے رہیں گے آپ سب نے سعدیہ بیگم کی ہر کڑوی کسیلی بات کو اگنور کر کے کوشش کرنا ہے کہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ تبھی رملہ اپنی ساس کی ہر بری بات کو اگنور کر کے اس کی دن رات خدمت کرتی ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے، اور سعدیہ بیگم بھی اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہیں کہ ایک تو میں نے اس لڑکی کو کبھی دل سے اپنی بہو سمجھا ہی نہیں اور پھر کبھی اس کے ساتھ محبت سے بات نہیں کی، تو پھر یہ لڑکی آخر میری اتنی خدمت کیوں کرتی ہے اور کیوں اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ورنہ جو کچھ میں اس کے ساتھ کرتی ہوں اسے تو میرے ساتھ کبھی سیدھے منہ بات تک نہیں کرنی چاہیے۔
اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے سعدیہ بیگم آخر رملہ سے یہ پوچھ ہی لیتی ہیں تو رملہ بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ امی، میں مراد حسین سے بہت محبت کرتی ہوں اور مراد حسین اپنی ماں یعنی آپ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ تو یہ مراد حسین کی محبت ہی ہے کہ جس انسان سے وہ محبت کرتے ہیں مجھے اس کی کوئی بھی بات بری نہیں لگ سکتی۔ یہ سن کے سعدیہ بیگم کو پہلی بار تھوڑا سا احساس تو ضرور ہوا ہوگا کہ وہ رملہ کے ساتھ کس قدر ناانصافی کرتی آئی ہیں۔ ویسے ابھی بھی اس بیچاری بچی کے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے، کیونکہ اب اس کے پریگنینسی کے جو دن ہیں ان دنوں میں ویسے اسے تھوڑا ریسٹ کرنا چاہیے اور کسی اور کو اس کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن وہ پھر بھی اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر سعدیہ بیگم کے ہی نخرے اٹھانے میں لگی رہتی ہے۔ اور جناب دانیہ کی طرف بھی مجھے لگتا ہے کہ گڈ نیوز آنے والی ہے، کیونکہ ایک دفعہ پھر دانیہ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، بستر سے اٹھنے کا دل بھی نہیں کر رہا اور چکر بھی آ رہے ہیں۔ تو اب تو ہمیں بہت سے ڈرامے دیکھ دیکھ کے اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ جب ایسا کوئی سین ہوتا ہے تو اس کے بعد یہی سننے کو ملتا ہے کہ مبارک ہو، آپ کے گھر میں خوشی آنے والی ہے۔ تو اس بار جب یہ خوشخبری ملے گی، ولید اور بینا دونوں مل کے یقیناً دانیہ کا بہت خیال رکھنے والے ہیں۔ ولید تو یقیناً اب کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتا، ایسے میں پاسبل ہے کہ بینا دانیہ کا سعدیہ بیگم کے گھر جانا سختی سے منع کر دے، کیونکہ پہلے بھی سعدیہ بیگم کے گھر جا کے ہی تو دانیہ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا۔ ویسے تو دانیہ خود بھی اپنی ماں سے لگتا نہیں کہ ملنا چاہتی ہے۔ باقی رہ گئی سونیا، تو لگتا یہی ہے کہ سونیا اور ارباز کے ہاں بھی بہت جلد یہ خوشی کی خبر سننے کو ملے گی۔ فی الحال تو ارباز کے کردار پہ لگا الزام ہی دھل جائے تو میرے خیال سے ان کے لیے یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہوگی، کیونکہ سعدیہ بیگم جو اصل میں تو سونیا سے اسی وجہ سے ناراض ہے نا کہ اگر اس کا شوہر ایسے کردار کا مالک ہے تو سونیا کو اس کے ساتھ رشتہ ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن جب یہ راز کھل جائے گا کہ فارا نے ارباز پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور فارا، ملک بلال اور سارا سب آ کے شاہین بیگم، ارباز اور سونیا سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں گے، تب جا کے ہو سکتا ہے سعدیہ بیگم کو احساس ہو کہ اس کی بیٹی نے سعدیہ بیگم کی باتوں میں نہ آ کے اور اپنا گھر بچا کے کتنی عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ویسے اس ڈرامے کی سٹوری کافی سلو ہو چکی ہے، اب لگتا نہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات یا ایسا راز باقی بچا ہے جس سے پردہ اٹھنا باقی ہے، سوائے اس کے کہ وکی کی حقیقت سامنے آئے اور ارباز کی بے گناہی۔ اس سے پہلے میری بہویں ڈرامے کا اینڈ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ ڈرامہ بہت سلو ہو گیا تھا اور دیکھنے میں مزہ نہیں آتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم ٹی وی کا جو ڈیلی ڈرامہ مجھے اچھا لگا تھا وہ بے رنگ تھا۔ اس کی کہانی کافی جاندار تھی، دیکھنے میں بھی مزہ آتا تھا اور ریویو دینے میں بھی۔ تو ناظرین، کیا آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ دام محبت اور میری بہویں ڈرامے سے زیادہ انٹرسٹنگ بے رنگ ڈرامہ تھا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔